ہمارے لیے تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی موجودگی میں انہوں نے خطیب اعظم پاکستان کے جس سے اب تک دنیا ہل رہی ہے ان کے خطبات سے اور ان کے کارناموں سے، تو انہوں نے پہلے بیان کیا اور اس کے بعد پھر حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے یہ بخاری شریف ختم کرائی تھی۔ تو دوستو یہ جو دھکا حضرت شیخ قدس سے لوگوں نے دیا اس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ وہاں میں 74 میں حضرت کے پاس تھا مدینہ طیبہ میں، تو اسی وقت وہاں اطلاع آئی کہ حضرت کے نواسے حضرت مولانا ہارون صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو حضرت کے پاس پھر اور خطوط آنے شروع ہوئے ہندوستان، پاکستان، مختلف جگہوں سے تعزیت کے سلسلے میں۔ تو مولانا سعد صاحب کی والدہ محترمہ کا ایک عریضہ ابا جی کے نام آیا۔ انہوں نے اپنے عریضے میں حضرت سے فریاد کی اور لکھا کہ ابا جی آپ کو تو اللہ کی طرف سے معلوم ہی ہوگا کہ مرحوم کو کس نے مارا، کیونکہ جیسے حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ تو بالکل پاکستان تشریف لے گئے ٹھیک ٹھاک، اور ابھی کوئی 46 برس کی مشکل سے عمر ہوگی، بالکل تندرست، روز سنتے تھے کہ آج فلاں جگہ 2 گھنٹے بیان ہوا، وہاں اتنے گھنٹے بیان ہوا، ناشتہ کیا اور پتہ نہیں کیا کوئی پیٹ میں غذا پہنچی اور خون شروع ہوا اور ہاسپٹل لے جا رہے تھے کہ رستے ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ان کے صاحبزادے مولانا ہارون صاحب ان سے بھی کم عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ اور وہ ابھی تو بہت کم عمر تھے مولانا سعد صاحب۔ تو ان کی والدہ نے حضرت کو فریاد کی کہ ابا جی آپ کو پہلے تجربہ اپنے خسر صاحب کا انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ ان سے بھی کم عمری میں شوہر چلے گئے مولانا ہارون صاحب۔ تو مولانا ہارون صاحب کی مولانا اہلیہ نے، مولانا سعد صاحب کی والدہ نے حضرت کو لکھا کہ ابا جی آپ کو تو اللہ کی طرف سے معلوم ہی ہوگا کہ مرحوم کے ساتھ کس نے کیا کیا۔ یہ الفاظ تھے ان کے کہ میں نے سنایا تھا حضرت کو خط اور جواب بھی انہوں نے مجھ سے لکھوایا، حضرت نے مجھ سے لکھوایا تھا کہ وہ اس میں لکھتی ہیں کہ مرحوم کے ساتھ کس نے کیا کیا، کس نے زہر دیا، کس نے سحر کیا، کس نے مارا، کیوں مارا۔ تو آپ میں اللہ کا واسطہ دے کر ابا جی آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اس شخص کا آپ پلیز مجھے نام بتا دیں تاکہ میں عمر بھر ہاتھ پھیلا کر اسے کوستی رہوں اور مالک سے اس پر لعنت بھجواتی رہوں۔ تو حضرت نے سارا خط سن کر لکھا لکھو عزیزہ سلمہ، اس میں آگے حضرت نے لکھوایا کہ میری بچی، یہی الفاظ، میری بچی، میری پیاری، میری لاڈلی، تو یہ کبھی نہ سوچنا کہ مرحوم کے ساتھ کس نے کیا کیا۔ میں نہ لکھواتا مگر صرف اور صرف تیری دلداری کے خاطر لکھواتا ہوں کہ ایک شخص میرے یہاں آتا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ مجھ پر جادو کرنے کے لیے اسے میرے پاس بھیجا جا رہا ہے، لیکن وہ شخص جب میرے پاس آتا تھا تو میں ہمیشہ اسے مرغ ہی کھلاتا تھا، میرے یہاں نہیں ہوتا تھا تو کہیں سے حاصل کر کے بھی اسے مرغ ہی کھلاتا تھا۔ اس لیے یہ نہ سوچنا کہ مرحوم کے ساتھ کس نے کیا گیا، بلکہ ان کے لیے سارے پھر آگے انہوں نے حضرت نے اپنی نواسی کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ شکووں اور شکایتوں اور فریاد سے
فریاد کی تو انہیں مرحوم کو اطلاع بھی نہیں ہوتی ہوگی. انہیں اطلاع ہوگی جب تم ان کے لیے اثار ثواب کرو گے, صدقہ خیرات کرو گے, ثواب پہنچے گا تو انہیں فائدہ بھی ہوگا اور تمہیں یاد بھی کریں گے. یہ خط ختم کر کے پھر حضرت نے ایک اور خط لکھوایا. وہ لکھوایا کن کے نام؟ ان کے ابا کے نام, یعنی مولانا سعد صاحب کے نانا جان کے نام. حضرت نانا جان کون تھے؟ حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب. ایک دفعہ ہم حضرت شیخ قدس روح کے معتکف سے عید کے دوسرے تیسرے دن نکلے اور ابھی حضرت وہیں مقیم تھے. رمضان مبارک کے بعد ہزاروں آدمی ہوتے تھے, تو وہاں اگر حضرت کچے گھر میں چلے جائیں تو مہمان پھر یہاں روز اکیلے رہیں گے, تو اس لیے حضرت مہمانوں کے کم ہو جانے تک جتنوں کی وہاں گنجائش ہو اس کے بعد وہاں تک حضرت دار جدید میں قیام فرماتے تھے. تو حضرت سے مل کر کے ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں تو حضرت مولانا اظہار صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی رو رہے ہیں. ہمیں دیکھا کہ وہ روتے ہوئے دونوں بھائی نکل رہے ہیں, تو روتے ہوئے انہوں نے ایک پرچہ لیا اشعار سے بھرا ہوا, اشعار لکھے ہوئے سارے کے سارے, کہیں ہوگا میرے پاس ابھی بھی ہو. تو ان کے نام وہ ابھی کسی سے بات قریب میں ہوئی تھی, وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم تھا کہ مولانا سعد صاحب کے نانا ہوتے ہیں مولانا اظہار صاحب. وہ جو سہارنپور میں حضرت کے آپ پورے رمضان میں جو یاسین کے بعد کی دعا کراتے تھے تراویح کے بعد, میں نے کہا وہی ان کے نانا مولانا سعد صاحب کے نانا مولانا اظہار صاحب. تو ان کے نام حضرت نے گرامی نامہ لکھوایا کہ عزیزم مولی اظہار سلمہ باسلام مسنون, جو مضمون تھا تعزیت کا حضرت مولانا ہارون صاحب کے وصال کے سلسلے میں وہ لکھوایا. اور اس کے بعد جو حضرت نے لکھوایا کہ یہ جملہ خاص میں نے کہا دھکا دیا. دھکا حضرت نے, چونکہ میں نے لکھا تھا اس لیے وہ خط بھی شاید ان کے پاس ہے ابھی, تو اس میں حضرت نے لکھوایا کہ مولانا اظہار صاحب کے نام لکھوایا اس خط میں کہ مولوی انعام کے بعد آپ ہیں اور آپ صاحب کی ایسی تربیت فرمائیں جس سے وہ اپنے دادا اور پردادا کی جگہ سنبھالنے کے قابل ہو سکے. تو حضرت کو کیا معلوم کہ مولانا اظہار صاحب پہلے انتقال کریں گے یا مولانا انعام الحسن صاحب پہلے انتقال کریں گے. صاف فرمایا اس میں کہ مولوی انعام کے بعد آپ ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ مولانا انعام الحسن صاحب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت مولانا اظہار صاحب نے ماشاء اللہ, چونکہ ساری عمر سے وہی تھے نظام الدین میں, اور علم کا پہاڑ تھے وہ زبردست. کیا اردو, کیا فارسی, کیا عربی, کیا کتابیں, اور روحانیت میں کیا تھے. کہ انتقال کیسے ہوا کہ وہ مشورہ ہو رہا ہے صبح 10 بجے کہ چلو دن بھر کے لیے کیا کام ہوں گے, کیا بیان ہوگا, کون سی جماعت کہاں جائے گی اور کون سی جماعت آ رہی ہے, اس کے لیے کیا نظم کرنا ہے. وہ باتیں سب سے ہو رہی ہیں, سب چاروں طرف مجمع پورا کمرہ بھرا ہوا ہے. اچانک آسمان کی طرف مرحبا مرحبا, آئیے آئیے تشریف لائیے, السلام علیکم کر کے چلے گئے. اوپر سے لینے کے لیے بھائی, جس طرح بھائی جان نے آسمان والوں کا السلام علیکم, تو بالکل ہو بہو دونوں وہ کہتے ہیں عاشق معشوق, اتنی محبت تھی ہم دونوں بھائیوں سے, اتنی زیادہ, تو ایک ہی انداز سے دونوں گئے. تو میں نے کہا دھکا حضرت شیخ کا کیسا, کہ حضرت کو کیا معلوم کہ مولانا انعام الحسن صاحب کا انتقال پہلے ہوگا یا مولانا اظہار صاحب کا پہلے انتقال ہوگا. لیکن حضرت کیا صاف لکھوا رہے ہیں کہ مولوی انعام کے بعد آپ ہیں اور آپ صاحب کی ایسی تربیت فرمائیں جس سے وہ اپنے دادا اور پردادا کی جگہ سنبھالنے کے قابل ہو سکے. تو ابھی ماشاء اللہ
اورنگ آباد کے اجتماع کے بعد ابھی وہ ملیشیا اور انڈونیشیا کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ کیا حضرت شیخ قدس روح کی دعاؤں میں اور حضرت کے دھکے میں کیا تاثیر دی اور کتنی طویل کتنا یہ تاریخ حضرت شیخ قدس روح نے بنا دی ساری دنیا کے ملکوں کی، کیا انگلینڈ کی، کیا ساؤتھ افریقہ کی. اب آپ ساؤتھ افریقہ جائیں تو جی خوش ہو جائے گا. اس موسم میں تو بہار ہے کہ یہاں بخاری شریف ختم ہو رہی ہے، وہاں فلاں حدیث کی کتاب ختم ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس مسجد میں یہ جو تقریبات کا بخاری شریف کا اور حفظ کے سلسلے کی تقریبات کا سلسلہ ہے، قیامت تک کے لیے اللہ اسے باقی رکھے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میری طرف سے میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کا میں نے وقت زیادہ لے لیا. آپ اپنا جلسہ اوپر شروع کریں، برابر یہاں سے ¿Cómo se llama?